ایک آزاد بار اور ایک آزاد انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو خطرہ محسوس کرتے تھے ان کے لیے ان لوگوں نے ایک کردار ادا کرتے ہوئے اس وجہ سے بار جو ہیں وکلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کس کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ڈویژن کیا ہونا چاہیے, ڈویژن تو اس وجہ سے ابھی دو ہیں. ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے, ایک ہے ونگ ہے کہ مفادات کے لیے. جو وکلا مفادات کے لیے, یہ 2007 میں بھی اسی طرح تھا. 2007 کی تحریک میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جو موجودہ جس گروپ کو لیڈ کرنے والا ہے احسن بون, اس وقت اس نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا. اس وقت بھی یہ معاملہ تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے, سول سوسائٹی کی تعاون سے, اور ہماری جو وکلا کی جو قیادت کی تعاون سے انشاءاللہ جیت جو ہے کانسٹیٹیوشن کی ہوگی, جیت جو ہے جمہوری اداروں کی ہوگی, جیت جو ہے آزاد عدلیہ کی ہوگی, جیت جو ہے آزاد بات کی ہوگی. سر آپ نے کہا سے آپ کو کیسا رسپانس ہے دیگر صوبوں کے وکلا سے, اور تحریک کیا مرحلہ وار ہوگی یا آپ ایک ساتھ باہر نکلیں گے, کیا لائے ہمارے آپ؟ نہیں, بات تو یہ ہے کہ تحریک تو ایک دم آپ باہر نکل تو نہیں سکتے. تحریک کے جو ہیں مرحلے ہیں. اس وقت تو ہم اپنی انٹرنل جو بار کے ہیں, بار میں مختلف بار میں ہم گئے ہیں. کراچی میں بھی ہم نے کنونشن کی, اسلام آباد میں بھی کی ہے, پشاور میں بھی کیا ہے, لاہور میں بھی کیا ہوا ہے, کوئٹہ میں بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہماری قیادت یہاں پر جس وقت بھی گرین سگنل دے دے. ہم نے یہ تحریک کے ساتھ ساتھ ہم لڑائی جو ہیں آئین کے عدالتوں کے اندر بھی, جس طریقے سے رائے بلوچی صاحب نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, بلوچستان بار کونسل نے, پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, اور پاکستان بار کونسل کے 6 ممبر بشمول میں, اور سندھ ہائی کورٹ سندھ کے اس نے خیبر پختونخوا, یہ تمام پٹیشنز ہیں. افراسیاب خٹک صاحب کا پٹیشنز ہے, مختلف سول سوسائٹی کی طرف سے پٹیشنز آ رہے ہیں, وہ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. اور اس پٹیشن میں ہم نے ہائی کورٹ سے کہا, سپریم کورٹ سے یہ اپلیکیشن بھی ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ ہے وہ اس پٹیشن کو سن لیں اور اس پٹیشن کی ڈیسیجن 26ویں آئینی ترمیم کی ڈیسیجن لے لیں. ہمیں دوسری چیزوں کے اوپر نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تسلسل میں جو چیزیں کیے جا رہے ہیں اس کے سبب ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو موجودہ فل کورٹ ہے وہ ہماری آئینی پٹیشن سن. سر آپ نے کہا کہ آپ اس تحریک کے حوالے سے پرانی کو بہترین سمجھا گیا, لیکن پرانی کو لیڈ بھی علی احمد گل کر رہے تھے, منیر ملک کر رہے تھے, حامد خان تھے. اسلام آباد کے اندر جو میٹنگ ہوا تھا اس میٹنگ میں منیر ملک صاحب بھی موجود تھا, حامد خان صاحب بھی موجود تھا, علی احمد گر صاحب بھی موجود تھا. اعجاز حسن کے ساتھ ہمارا رابطہ میں اس وقت بھی یہ جو تحریک تھا جو منیر صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا. یہ صرف وکیل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی عدالتوں کا مسئلہ ہے, عدالتوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. آج سول سوسائٹی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. کل کراچی میں ایک بہت بڑا سیمینار تھا 26ویں آئینی ترمیم میں, اس میں ایک بھی وکیل نہیں تھا. افراد صاحب خٹک نے باقاعدہ وہاں پہ کیے, وہاں پہ اسلام آباد کے اندر سول سوسائٹی نے یہاں پہ جو ہے ایک آواز بلند کی ہے. یہ اس وقت تحریک بھی لوگ نکلے تھے, آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ نکلے تھے اس تحریک کی بچانے کے لیے. ابھی بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے. یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. یہ ملک کے اندر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, آپ کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پہ نہیں آئے گا. عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, کوئی بھی سسٹم آپ کا جو چل نہیں پائے گا. دیکھیں یہ جنگل کا قانون ہی ہے, جب تک دستور نہیں ہوگا, عدالت نہیں ہوگی, انصاف نہیں ہوگا, میرے خیال میں کوئی بھی سسٹم نہیں چل پائے گا. تو ابھی اس وقت بھی پاکستان بار کونسل, یہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا, اب بھی ہمارے ساتھ. یہ ان کی الیکشن پہ ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا ہے. یہ تحریک ان دونوں سے پہلے بھی ہم چلا چکے ہیں اور اسٹارٹ کر لیا ہم لوگوں نے. یہ ہے دو چیزیں ہیں, جو آپ نے کہا کہ نہیں, وہ 47 والے جذبے پہ نہیں, 47 والے جذبے پہ اگر میں بات کر لوں, 47 والا جذبہ بھی نہیں تھا, وہ بھی ایک پلانٹڈ تھا. پاکستان بنانے میں بھی ایک پلانٹڈ تھیوری تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ تھیوری کی بات کرتے ہیں تو انتہائی معذرت کے ساتھ, میں نے پہلی بھی بات کی تھی, تو دسمبر کے مہینے میں 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت میں نہیں رکھتے. بات یہ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا, فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, یہ ساری چیزیں 47 کی تحریک کے بعد, میں معذرت کے ساتھ 47 کی تحریک نہیں تھی, وہ ایک اس کے برطانیہ کے ایک اسکرپٹ تھا, اس اسکرپٹ کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اسی اسکرپٹ کے تسلسل میں آج بھی آپ جو یہ ساری چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, وہ انگریز تھے, انگریز کی وہ تھوڑا سا سرخ تھے, اس کی شکلیں جو ہے کچھ اور چینج ہو کر کے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے اور اسی کے فائدے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. جہاں پر آپ نے دوسری بات جو کی اس کے حوالے سے تحریک کی سپریم کورٹ کی ججز کے حوالے سے, بات یہ اس میں کلیئرٹی ہے. ہماری تحریک کیا کابری نے بھی چاہے بھی ہم نے ہر جگہ پہ رکھا ہے کہ ہم ادارے کے لیے لڑیں گے, ہم پرسنالٹیز کے لیے نہیں لڑیں. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر
दो तीन चीज़ें अभी अगर जब तक हुआ है, जैसे अभी याया अफरीदी साहब के आने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी थी उनको उसने रिवाइव करवा करके वही सीनियरिटी के बेसिस पे चले गए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जेल रिफॉर्म्स के अंदर इस किस्म की चीज़ें इसने कहा कि एक इंडिपेंडेंट जो मेरे ख्याल में आप लोगों को होगा खदीजा शाह, मदिया शाह है, खदीजा यहाँ पर कोयटा में भी रही है, तो उसको जो है जेल रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर उसने डलवाया। साथ साथ अभी जो 6 जजेस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था उनको अनबोर्ड लिया, हम चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर याया साहब ने बतौर चीफ जस्टिस इस इदारे के कस्टोडियन होते हुए आइन की पासदारी का हल्फ उठाते हुए अगर उसने आइन की पासदारी के बजाय अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या उनको वोटों के एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश की, सबसे पहले उनके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। हम ये कहते हैं कि इदारा सुप्रीम है, इस इदारे के अंदर रहते हुए हर वो जज जो इदारे के लिए और आइन के लिए किरदार अदा करेंगे, हम उसको सुर्ख सलाम भी कहेंगे और उनके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहेंगे। इस वक्त जो चीज़ें समझ में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, तहरीक होगी अपनी जगह पे, हमारी लड़ाई दोनों सूरतों पे, हम रोड पे भी है और हम अदालती सतह पे भी है, हम सोशल मोबालाइजेशन की तरफ भी जाएंगे। जैसे राय साहब ने कहा था कि सिविल सोसाइटी ने मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स करवाएं, हम भी यहाँ पर सेमिनार्स करवाने के, क्योंकि हमारे अभी आने वाले वक्त 16 तारीख को इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन से फारिग और करके हम इसी के किस्म के आप लोगों की बायों की तवज्जो से किसी किस्म के सेमिनार रखवाएंगे ताकि इन चीज़ों के ऊपर हम रेफरेंडम की तरफ भी जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।